اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ناظرین و سامعین گرامی، ذات رسالت سے متعلق یہ سلسلہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی سے متعلق مختصر گفتگو اور پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیغمبر کی ذات پر جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس کتاب کے متعلق پیغمبر اکرم خداوند عالم کا ارشاد ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ کہیں قرآن کا اعلان ہے کہ ہر شے کا تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان اس کے اندر موجود ہے، اور کہیں فرمایا کہ کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور وہ کتاب حکمت جو کائنات کے رموز و اسرار اور غیوبات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اس کتاب کو پیغمبر کے قلب پر نازل کیا اور پیغمبر کو اس کا مکمل علم عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ جب کتاب کے اندر کائنات کے علوم ہیں، کائنات کے اسرار ہیں، اور خدا اس کے لیے کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن تعلیم کر دیا، تو جب قرآن کے پیغمبر عالم ہیں تو پھر کائنات کا کوئی غیب اور کائنات کی کوئی حقیقت ذات رسالت سے مخفی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے بہت ہی مختصر الفاظ میں بھی بعض ایسے کلمات کہے ہیں کہ جن کے اندر کائنات کی حقیقتوں کو جو ہے آپ نے واضح کیا ہے۔ اور قرآن حکیم علم پیغمبر کے لیے فرما رہا ہے، جو خدا کائنات ہے جس نے علم عطا کیا ہے، کہ رسول جو کچھ تم ماضی میں نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ تمہیں تعلیم کر دیا ہے، اور تم پر خدا کا فضل عظیم ہے۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن کہتا ہے کہ انسانوں تمہارے پاس جتنا علم ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور اپنے رسول کے علم کے لیے خدا کہتا ہے کہ فضل عظیم ہے۔ اور یہ تھوڑا علم رکھنے والا آج علم کی ترقی پر کہاں تک پہنچ چکا ہے، فضاؤں پر اس کا اقتدار ہے، کائنات کا یہاں سے نظارہ یہ کر رہا ہے، زمین کی گہرائیوں کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کو یہ دیکھ رہا ہے، کروڑوں میل سیاروں کے اندر کے یہ چیز دیکھ رہا ہے، دماغ کے اندر خیالات کو یہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ سارے غیوبات مادیت کے اندر چھپے ہوئے تک جب آج کا انسان جو ہے اس منزل تک پہنچ رہا ہے، رفتار میں کہاں ترقی کی، دوسری چیزوں میں کہاں، تو خدا اور کہاں تک پہنچے گا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کی جو ہے وہ 10% سیل ابھی کھلے ہیں، تو اب یہ انسان جب اتنی ترقی کر رہا ہے تو خدا کہتا ہے قلیل علم ہے، اور جس کے علم کو خود خدا کائنات کہے کہ اس کا علم جو ہے فضل عظیم ہے، تو ذات رسالت کے علم کی رسائی کا انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی ہے۔ اور اسی لیے وہ پیغمبر جو ہے دلوں کو راز کو بھی جانتا ہے، کائنات تک ہونے والے واقعات کو بھی جانتے ہوئے پیغمبر نے بتایا کہ آخر دور میں کیا ہوگا، قیامت کے حالات کے متعلق بتایا پیغمبر اکرم نے۔ تو اب وہی رسول جو ہے کائنات کے مادی پرتوں کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہیں، بہت سی جگہوں پر پیغمبر نے ان کو بھی بتایا ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہے ایک منزل پر فرماتے ہیں اطلب الرزق فی خبایا الارض، رزق جو ہے زمین کی گہرائیوں سے حاصل کرو۔ یہ 1400 سال پہلے ہمارا رسول فرما رہا ہے کہ زمین کی گہرائیوں سے رزق حاصل کرو۔ کتنا افسوس ہے کہ افسوس کا مقام ہے، امت مسلمہ کو چاہیے تھا کہ زمین کی گہرائیوں سے پیٹرولیم اور ان چیزوں کو وہ حاصل کرتی۔ آج مغرب نے اس چیز کو حاصل کر کے پیغمبر کے اس قول کی تصدیق کر دی ہے۔ پیغمبر وہی کائنات کا نبی جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا تکون السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعۃ، ایسا وقت آئے گا کہ سال سمٹ کر مہینے اور مہینہ سمٹ کر ہفتے اور ہفتہ سمٹ کر دن میں آ جائے گا، ایک گھنٹے میں پھر آ جائے گا دن سمٹ کر۔ تو اب بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سال سمٹ کر ایک گھنٹے میں آ جائے گا، اشارہ کر رہے ہیں پھر تیز رفتاری میں تم اتنی ترقی کر جاؤ گے کہ جو سالوں میں تم سفر کرتے ہو وہ ایک گھنٹے میں تم سفر کر جاؤ گے۔ اور کہیں فرماتے ہیں تتقارب الاسواق، کہیں فرماتے ہیں کہ بازار جو ایک ایسا وقت آئے گا، مارکیٹیں جو ہیں وہ قریب ہو جائیں گی۔
اب سمجھ میں نہیں آتی تھی پہلے بازار کس طرح قریب ہو جائیں گے، آج مارکیٹیں جو ہے ورلڈ کے ایک دوسرے جو قریب ہو کر جو ہے یہ پیغمبر کے قول کی تصدیق کر رہی ہیں۔ تو وہ پیغمبر جس کے پاس سب کچھ علوم تھے، تو ہمارا فریضہ تھا ان علوم کو حاصل کر کے تحقیق کرتے، اور آج جو قیادت ہوتی ہو ورلڈ کے اندر جو علم کی ترقی کی، وہ امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔